حیدر علی میری جان ہے، میرا سب کچھ، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ، جس نے مجھے احساس دلایا اس دنیا میں سب سے پہلے کہ میں کچھ ہوں، میں کسی کے لیے اہم ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے ادھر سے ادھر ہو جاؤں تو کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں جس کو فرق پڑتا ہے، اور وہ میرا بیٹا حیدر علی تھا۔ جب حیدر علی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا، صرف دیکھ کر ہی نہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کیا میں نے اس کو اپنے اندر محسوس کیا۔ کہتے ہیں ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے تو جب آپ کیا ایک دوسرے کو دیکھتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو تب آپ کی محبت پیار بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے بہن بھائیوں کا رشتہ اس دنیا میں آنے کے بعد بنتا ہے، لیکن اولاد کے ساتھ ماں کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بن جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، ایسا نہیں ہے بلکہ میں ماں بن چکی ہوں۔ وہ پہلا دن جب ماں کو پتہ چلتا ہے نا کہ میں ماں بننے والی ہوں، کوئی جان ہے میرے ساتھ، اس جان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو 9 ماہ ہوتے ہیں، ماں اس طرح سے گزارتی ہے کہ جو جان میرے اندر ہے اس کو کچھ بھی نہ ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بس کچھ ایسا ہی تھا میرے ساتھ۔ حیدر علی جب ہونے والے تھے تو میں نے کچھ ایسا ہی محسوس کیا تھا۔ ابھی بھی جب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور حیدر علی کی یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس لے رہی ہوں تو میں بہت کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ حیدر علی دن بہ دن کتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے جب حیدر علی کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا کہ حیدر علی اس دنیا میں آنے والے ہیں، کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور بات پتہ چلی، اور وہ یہ پتہ چلی کہ شاید میری جو پریگننسی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ پریگننسی میں میری ٹیوب میں پریگننسی ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور مجھے ڈاکٹر نے فرسٹ منتھ میں ہی بیڈ ریسٹ بتا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں بیڈ پہ لیٹ گئی۔ شادی کے 3 منتھس کے بعد ہی مجھے پریگننسی ہو گئی تھی اور حیدر علی ہونے والے ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح سے جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تو میں بہت زیادہ اویئر ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے میری بڑی سسٹر کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ اس کی 7 منتھ ٹوئنس بیبیز کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ پھر جب میری شادی ہوئی اور میرے ساتھ یہ ساری کنڈیشنز ہوئیں تو میں اور بھی زیادہ کانشیس ہو گئی کہ کہیں میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو میں بہت کیئرفل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اکثر مڈل کلاس فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اکثر مڈل کلاس فیملیز کی عورتوں کے ساتھ؟ موسٹلی مڈل کلاس فیملیز کی عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں، ان کی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کی بیماری ہوتی ہے، اس کو جب سٹارٹ کے ڈیز ہوتے ہیں نہیں انڈرسٹینڈ کیا جاتا۔ تو سیم میرے ساتھ بھی یہ سچویشن بنی۔ جب مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتا دیا تو بہت سے لوگوں نے آ کے میرے سسرال میں یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ تو بیڈ پر لیٹی رہتی ہے، ابھی تو اس کے اندر جان ہی نہیں بنی، ابھی تو 2 منتھس بھی پورے نہیں ہوئے اور یہ اس طرح سے لیٹی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے پیٹ میں پورے 9 ماہ کا بچہ ہو۔ ہمارے معاشرے کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جس دن سے عورت ماں بننے والی ہو جاتی ہے اس دن سے ہی اس کی کیئر سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے پہلے 3 ماہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ان 3 ماہ میں جو جان بننی ہوتی ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور وہی 3 ماہ میرے لیے بہت زیادہ سینسٹیو رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے فل بیڈ ریسٹ بتا دیا۔ ایون دیٹ ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے بیڈ سے واش روم اور واش روم سے بیڈ تک جانا ہے، بیڈ پہ بیٹھ کے ہی سب کچھ کھانا پینا ہے، فرسٹ 3 منتھس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو میرے سسرال میں یہ پرابلمس بننا سٹارٹ ہو گئی کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، یہ کام سے بچنے کے لیے تو نہیں ایسا کر رہی۔ میں کسی کو اپنی سٹوری میں رونگ نہیں بتانا چاہ رہی، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ کوئی رونگ تھا میں رائٹ تھی، بٹ میں بھی رائٹ پر تھی۔
وہ بھی سب رائٹ پر تھے، کیونکہ ان کی فیملی میں اس وقت شاید ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ اور میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے اپنی 9 منتھس کی پریگننسی جرنی بہت ٹف ٹائم کے ساتھ گزاری، بہت ٹف ٹائم کے بابا باہر ساتھ۔ جانا ہے، میں کہاں گئے اکثر بابا، اپنے بیڈ پر لیٹی رہتی تھی، کہاں گئے؟ تو مجھے باہر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی میرے گھر والوں کی۔ جب ابو نے بھیجا تھا نا شادی کے لیے، بابا شادی کے پاس بعد مجھے چلو سمجھ اور نہیں آ رہی میں اس ٹائم کیا باتیں کر رہی ہوں۔ ابو نے جب شادی سے پہلے مجھ سے بات کی تھی تو ابو نے کہا تھا کہ عائشہ، جہاں تم جا رہی ہو نا اب وہی تمہارا اصل گھر ہے، تم نے وہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے۔ اب تم اگر آؤ گی بھی نا اس گھر میں تو بس ملنے کے لیے آنا، ادروائز تم نے ایسے نہیں آنا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت بریو ہو اور تم بہت جلدی باتوں کو فیل بھی کر جاتی ہو، اور تم غلط بات کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا حق پر رہنے والوں کو کبھی نہیں چھوڑتی، اس کا گلا کاٹ کے رہتی ہے۔ حق کہنے والوں نے ہمیشہ اپنے گلے کٹوائے۔ تمہیں پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے تو یزید نے انہیں نہیں چھوڑا، ہم تو ان کی خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے تمہارے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کبھی کرتا ہے نا تو تم خاموش ہو جانا، تم نہ بولنا۔ تم اب اس گھر جا رہی ہو، وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ ابو نے بہت سی باتیں سمجھا کر بھیجی تھی، بس یہی کچھ باتیں مائنڈ میں رہ گئی اور بہت سی چیزوں کو اندر ہی اندر برداشت کرتی رہی۔ کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتی تھی، بول بھی مار جاتی تھی سر مار کہ اپنا سر۔ بس کر دینا، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتائی ہے۔ غصہ پھر درمیان میں انہی ڈیز میں ہمارے فائنینشیل کرائسس آ گئے، بہت برے حالات آ گئے، کووڈ آ گیا جس میں ہسبینڈ کی جاب بھی چلی گئی۔ ہم نے بہت ٹف ٹائم گزارا، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا ہسبینڈ نے سپورٹ کیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ فرسٹ 3 منتھس بہت مشکل سے گزارے۔ پھر کیا ہوا، پھر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، ہسبینڈ گھر آ گئے۔ گھر آ کے ہم نے بہت سی چیزیں سٹارٹ کی، کوشش کی ہسبینڈ نے چھوٹی موٹی کوئی جاب کر لیں، بٹ نہیں ہو پائی۔ پھر اسی دوران انہی ٹینشنز میں حیدر علی پیدا ہوئے، اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو ابھی نہیں بتا پائی وہ ابھی بتا رہی ہوں کہ اس پریگننسی میں میں نے اپنے اوپر اتنا ڈپریشن لیا کیونکہ مجھے کسی کی سپورٹ نہیں تھی، کسی بھی طرح سے سسرال سے۔ انہیں لگتا تھا یہ جان بوجھ کر کرتی ہے، یہ اٹھتی نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتی، یہ چلتی نہیں، یہ پھرتی نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، میری ڈاکٹر جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پہلے 3 منتھس تو ویسے ہی اتنی زیادہ ٹینشنز میں گزرے کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ پریگننسی ویک ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ کام بھی نہیں کرنا، جھکنا بھی نہیں۔ وہ ٹائم گزرا تو انہی ٹینشنز میں رہی کہ اگر کام نہیں کروں گی، اٹھوں گی نہیں تو گھر والے بات کریں گے، سسرال والے بولیں گے، اور وہی ہوتا تھا، گھر میں کسی نہ کسی بات پر بحث مباحثہ ہو جاتا تھا۔ انہی ٹینشنز نے مجھے بی پی پیشنٹ بنا دیا پریگننسی سے۔ پھر کیا ہوا، میں بی پی پیشنٹ ہو گئی۔ 4 منتھ پریگننسی میں میرا بی پی بہت زیادہ شوٹ کرنے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ جو بچہ تھا، مطلب حیدر علی تھا میرے اندر، تو حیدر علی کا اور بھی زیادہ ایشوز آنا سٹارٹ ہو گئے۔ حیدر علی کی جو پریگننسی تھی میری حیدر علی کے بعد وہ بہت ویک ہونا سٹارٹ ہوگی میرے بی پی ہائی کی وجہ سے۔ میرے پریگننسی منتھس پیچھے آنا سٹارٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے اور کیئر بتا دی، بٹ وہی چیز، سپورٹ تو کسی کی بھی نہیں تھی اللہ کے علاوہ، یہ کہہ لیں کہ ہسبینڈ کے علاوہ بھی۔ ہسبینڈ اس حد تک سپورٹ کرتے تھے کہ بس برداشت کرو، اگنور کرو، بٹ میں کیسے بتاؤں کسی کو کہ وہ ایک ایسا فیز ہوتا ہے، وہ اگنور کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ پریگننسی کا فیز ایک ایسا فیز ہوتا ہے جب آپ ہر چیز کو آپ اچھا فیل کرنا چاہتے ہو، آپ کا کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے، بٹ میں نے وہ اپنا ٹائم گزار لیا، اور میرا بیٹا حیدر علی پری میچور ہوا، مطلب اپنے ٹائم سے پہلے، کیونکہ میرے اندر کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا، آکسیجن بھی ختم ہو گئی تھی، انہی ٹینشنز کو لے لے کر اس قدر مینٹلی ٹارچر ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم بھی گزار دیا۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر ہسبینڈ کی جاب کا ایشو ہو گیا، جاب کہیں بھی نہیں بن رہی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے لیکن پھر بھی اپنے لیے تو خود اٹھنا تھا نا، کوئی کسی کا کب تک کرتا ہے۔ یہ سوچ کے ہم نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا۔ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو بہت زیادہ جوش و خروش سے سٹارٹ کیا ہم دونوں ہسبینڈ وائف نے، بٹ اتنے زیادہ اچھا رسپانس نہیں آیا، ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا کیونکہ اس سے انکم بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہسبینڈ کو ایک چھوٹی موٹی جاب مل گئی، ہسبینڈ نے وہ سٹارٹ کر لی، ایسے ہی ٹینشن میں ٹائم گزرا۔ لیکن حیدر علی کو دیکھ کے ہم بہت خوش ہو جاتے تھے، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ہسبینڈ نے درمیان میں یوٹیوب پہ ورک چھوڑ دیا، ہم دونوں کوکنگ کی ویڈیوز بنایا کرتے تھے، میں کوکنگ کیا کرتی تھی، ہسبینڈ ویڈیوز بنایا کرتے تھے، ایڈٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن کب تک ایسے گزارا چلتا، کیونکہ ہمیں تو کوئی انکم کا کوئی وے چاہیے تھا، کوئی ایسا ذریعہ چاہیے تھا جس سے انکم آئے۔ ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ ہم نے حیدر علی کا گلا بنایا ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ کووڈ میں جب ہمارے پاس پیسے نہیں رہے، حیدر علی کے پیمپرس کے لیے، چیزوں کے لیے پیسے نہیں رہے، تو ہم نے حیدر علی کا منی باکس بھی توڑا، وہاں سے پیسے نکالے۔ پھر ہسبینڈ نے کہا عائشہ اس طرح سے ٹائم نہیں گزرے گا، بہت ٹف ٹائم ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تمہارے لیے، مجھے جاب کرنی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں فیصل کو کہتی تھی نہیں ہو جائے گا، ہم کوشش کرتے ہیں، بٹ کب تک کرتے، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ بس ہوا یہ کہ ہسبینڈ نے جاب سٹارٹ کر دی اور پھر میں اس چیز کو کنٹینیو کرنا نہیں کر پائی، لیکن پھر درمیان میں وہی ایشو آتا تھا، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی گئی، بہت سی چیزیں بڑھتی گئی، بہت سے ڈومیسٹک ایشوز بڑھتے گئے جو شاید میں سوشل میڈیا پہ آپ سب سے ڈسکس نہیں کر سکتی، لیکن جو وومنس میری طرح ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں گی میری فیلنگز کو۔ تو میں نے یوٹیوب چینل پہ اپنا ورک سٹارٹ کیا، ولاگنگ سٹارٹ کی، حیدر علی کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی، اور پھر پراپر ورک بھی سٹارٹ کیا، بہت سی چیزیں سٹارٹ لیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں ہسبینڈ کے ساتھ اس سٹی آ گئی جہاں ہسبینڈ جاب کرتے تھے، کیونکہ میرے بیٹے کا دل نہیں لگتا تھا۔ حیدر علی پری میچور پیدا ہوئے تھے تو حیدر علی بیمار بہت زیادہ رہتے تھے۔ ایک بار تو حیدر علی اس قدر بیمار ہو گئے کہ حیدر علی کو بلڈ بھی لگوانا پڑا، کیونکہ ہسبینڈ کی آؤٹ آف سٹی جاب ہوئی تھی اور میرے بیٹے کا اپنے بابا کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شفٹ ہونا تھا۔ بٹ انکم اتنی کم تھی کہ پھر بھی دل کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اور کریں، جیسے ہمارے ملک پاکستان کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں، جیسا ٹائم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اسی درمیان میں نے اپنی ولاگنگ سٹارٹ کی، پراپر ورک سٹارٹ کیا، لیکن درمیان میں ایسی کوئی نہ کوئی ایشوز، ایسے کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتے، اس کی وجہ سے مجھے اسکپ کرنا پڑتا۔ لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، بٹ اسٹل 2 ایئرس ہو گئے ہیں، بابا ادھر ہی یوٹیوب سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں آپ کی روٹی اور بنانے اب لگی میں ہوں۔ اگین اپنی پرانی والی لائف سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اچھا میں یہ تو بتانا بھول ہی گئی کہ جب میں ہسبینڈ کے ساتھ شفٹ ہوئی تو میری بیٹی بھی ہوئی نور فاطمہ۔ نور فاطمہ کے بعد بھی بہت سارے ایشوز آئے پریگننسی میں، تب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایشوز بنے پریگننسی میں، اور سپورٹ سسٹم کی طرف سے بھی، وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اب میرے 2 بچے ہیں، فائنینشلی ایشوز پھر سٹارٹ ہے، پاکستان کے پھر برے حالات سٹارٹ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 بچے ہیں۔ سوچا ہے کہ نور ابھی 1.5 سال کی ہے، کیا کروں، لیکن مشکل سے مجھے اب جاب کرنی پڑے گی، ایٹ لاسٹ مجھے ٹیچنگ کرنی پڑے گی، جس میں اپنی بیٹی کو بھی سفر کروانا پڑے گا، ٹیوشن سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یہ ویڈیو یہ سوچ کے اپلوڈ کر رہی ہوں کہ شاید کوئی سبب بن جائے، شاید یہ ویڈیو وائرل ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ کوئی کرم کر دے۔ ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے لیے دعا کریے گا
کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، جتنی ہو سکے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے، کیونکہ یہ وہی انسان جانتا ہے جس سے اس کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، حالات گزر رہے ہوتے ہیں، یا جس نے یہ پریشانی، یہ دکھ درد، تکلیفیں فیس کی ہوتی ہیں۔